يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور کمزوری مت دکھاؤ اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، سورہ آل عمران کی 139 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں قرآن کو اللہ رب العالمین کا پاک کلام ماننے والوں کو کہا ہے، وَلَا تَهِنُوا، مجھے رب ماننے والوں، میرا قرآن، میری پاک کلام سمجھنے والوں، وَلَا تَهِنُوا، تم کمزوری مت دکھانا دنیا میں، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی مت کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اللہ کی زمین پر اس دنیا میں سب پر غالب آنے والے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، مومن ہو جاؤ تو تم ہی سب پر غالب آنے والے ہو۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور اور سب سے بڑی قوت ہے۔ دنیا کی مادی قوتوں اور مادی وسائل سارے کے سارے اکٹھے کر لیے جائیں، وہ اسلام کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پاور میں، قوت اور طاقت میں جتنی بڑی پاور اور طاقت اللہ نے اسلام بنائی ہے، ساری دنیا کی مادی قوتیں اور وسائل ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ان کے آگے۔ اور دنیا میں اس وقت 2.25 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے اسلام کے دعوے دار اللہ کی زمین پر موجود ہیں۔ 5 درجن کے قریب ان کلمہ پڑھنے والوں کے پاس علاقوں کی حکومتیں ہیں،
اللہ کی زمین پر سب سے بہترین خطے وہ آسمانوں والے رب نے ان کو بخشے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت وافر اللہ رب العالمین نے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو عطا کر رکھی ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ مسلمان 5 درجن حکومتوں کے مالک، 2.25 ارب کے لگ بھگ ساری دنیا میں سب سے بہترین خطوں پر قائم حکومتیں رکھنے والے، ان کی بات کی ایک چھٹانکی کی بھی حیثیت نہیں ہے دنیا میں۔ 2.25 ارب مسلمان کوئی بات کریں تو دنیا والے، دنیا کے بڑے بڑے بدماش ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی ٹکے کی بھی حیثیت وہ ان کی بات کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت رکھنے والے لوگ، اور بات ان کی ایک ٹکے کی نہیں ہے دنیا میں اس کی قدر و قیمت۔ دنیا کے فرعون انہیں بھیڑ اور بکریاں سمجھ کر 2.25 ارب مسلمانوں کو ہانک رہے ہیں۔ جو ان کا فیصلہ، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ان سے منواتے ہیں، ان پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، یہ ان کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکتے، یہ اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ 2.25 ارب، 60 سے زیادہ حکومتیں، دنیا کی سب سے بڑی پاور کے مالک۔ کیفیت یہ ہے، ساری دنیا میں مسلمان واقعتاً جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو سنجیدہ مسلمان ہیں، جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ ان حالات سے پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ مضطرب ہیں ان حالات کو دیکھ کر دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اور جو ان کی قدر و قیمت اور حیثیت ہے۔ اور ہم ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھنے کی بجائے اپنے پاکستان پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیں۔ دن بدن ہمارے معاشی حالات، ہمارے سیاسی حالات، ہمارے امن اور سلامتی کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں جو دنیا کا 6 نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہے، جو تیل کے کنویں اپنے اندر رکھتا ہے، جو لوہے اور تانبے کی بے پناہ کانیں اپنے اندر رکھتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا نمک کا خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے، اس ملک جس کی زمین ساری کی ساری زرخیز ترین زمینوں میں شمار ہونے والا ملک، وہ اس کی حالت دن بدن برباد ہوتی جا رہی ہے۔ سنجیدہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، وہ اس ملک کے استحکام کی فکر میں بے چین ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کہاں پہنچے گا، کیا کرنا پڑے گا، آنے والے حالات میں کیا ہوگا۔ ہر درد دل رکھنے والا بندہ یقیناً وہ حالات سے پریشان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا یہ حالات جو اس وقت ہمارے ملک میں
اور ساری دنیا میں مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، کیا یہ بدل سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ کیا مسلمان ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اپنی بات دنیا سے منوانے کی قوت اور طاقت کوئی کسی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہو سکتی ہے ان کے پاس؟ یا یہ پیدا ہی بھیڑ بکریاں بن کر ان اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں ان کے آگے چلنے کے لیے رب نے دنیا میں مسلمان پیدا کیے ہیں؟ کیا یہ ان حالات کے لیے پیدا ہوئے، انہی حالات میں انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، یا یہ اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آج کے خطبے میں ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف طاقت نہیں ہے، صرف پاور نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی، مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ زندگی کا کوئی قدم، کوئی لمحہ، کوئی پہلو ایسا کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی شعبہ، کوئی قدم ایسا نہیں ہے جس پہلو میں، جس شعبے میں، جس موقع پر اسلام کی رہنمائی، اسلام کی ہدایت، اسلام کی تعلیم مکمل طور پر ساری دنیا کی تعلیموں سے بہتر موجود نہ ہو۔ کوئی شعبہ نہیں، نہ عقائد کا، نہ عبادات کا، نہ اعمال کا، نہ سیاست کا، نہ معیشت کا، نہ معاشرت کا، نہ تہذیب و تمدن کا۔ اللہ کی قسم، زندگی، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو اور جس شعبے میں اللہ کے دین نے سب سے بہتر، سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ تعلیم دے کر ان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کائنات کے لوگوں، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے لِلَّذِي، اس راستے کی، ہِیَ أَقْوَمُ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو دنیا کے بنائے ہوئے، تیار کیے ہوئے، سوچے ہوئے، جن کو سوچا جا سکتا ہے، دنیا کے تمام طریقوں میں سے سب سے بہتر، سب سے سیدھا، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر اسلام اس طریقے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارتیں بھی دیتا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، دنیا میں کامیابیوں کی بھی، آخرت میں جنتوں کی بھی۔ اللہ اکبر۔ اسلام میرے محترم بھائیوں ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی مسلمانوں کو دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان دیتا ہے، لیکن ہم 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا میں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، نبی سے محبت رکھتے ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 2.25 ارب مسلمان اللہ سے محبت، نبی سے محبت، اسلام سے محبت، اسلام کو اللہ کا سچا دین سمجھنے والے، دعویٰ کرنے والے، یہ سب کے سب نہ قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے تیار ہیں، نہ مدینے والے امام کی سیرت سے رہنمائی لینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ان مصائب اور ذلتوں کے خاتمے کے لیے جو رہنمائی اللہ نے قرآن میں کی، جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آسمانوں والے رب نے کروائی، ہم آنکھ اٹھا کر
اس رہنمائی کو 2.25 ارب 60 مسلمان حکومتیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیار نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی، تیار نہیں مسلمان۔ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، یہودی عیسائی یہ دنیا میں مغضوب علیہم قوم ہے، یہودی عیسائی، اللہ کا غضب اور رب کی لعنت ہے قیامت تک کے لیے ان پر۔ آپ یورپی ممالک کے اندر چلے جائیں، آج چلے جائیں، آج مسلمان ملکوں میں 5 درجن سے زیادہ مسلمان ملکوں میں آپ کو امن نظر نہیں آئے گا، نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے مال محفوظ ہیں، نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے کاروبار محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے گھر بار محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے اموال محفوظ ہیں، نہ لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہے، نہ لوگوں کے دین اور عبادات محفوظ ہیں، نہ لوگوں کی مسجدیں مدارس محفوظ ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ملکوں میں، کلمہ پڑھنے والوں کے ملکوں میں امن ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے نظر آئے گا، ملے گا ہی نہیں، ہے ہی نہیں امن، نام و نشان بھی نہیں امن کا۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر حوالے سے پریشان ہے۔ حل کیا ہے؟ اسلام نے کیا حل دیا ہے؟ یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس آیت پر دوبارہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی حل کیا ہے ان حالات کا۔ مسلمان اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں دنیا سے؟ کیسے اپنے آپ کو ایک دنیا کی قوت منوا سکتے ہیں کائنات میں؟ کیسے یہ دنیا کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے نجات پا سکتے ہیں؟ کیسے یہ سیاسی اور معاشی لعنتوں سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ اس آیت کے اندر 139 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر جواب موجود ہے۔ آخری لفظ کیا کہے رب العالمین نے؟ ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون، ان کنتم مؤمنین، غالب ہونا چاہتے ہو؟ دنیا سے اپنا منشور، اپنا دین منوانا چاہتے ہو؟ دنیا میں اپنی عزت قائم کرنا چاہتے ہو؟ دنیا میں اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم پہلے کیا بنو؟ مومن، مومن بنو۔ آپ کہیں گے مومن تو بنے ہوئے ہیں، اور کیسے مومن بنے؟ مومن بننے کا کیا مطلب ہے؟ 1.5 ارب 2.25 ارب مومن تو ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، دوبارہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، توجہ سے سننا۔ ایمان، مومن وہ نہیں ہوتا جو دل سے اسلام کو سچا جان لے، جو دل سے اللہ کو سچا مان لے، جو دل سے محمد الرسول اللہ کو سچا مان لے، جو دل سے قرآن کو اللہ کی سچی مقدس کتاب مان لے، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مومن نہیں ہوتا یہ بندہ اتنی بات سے۔ اللہ کو بھی سچا مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانے، قرآن کو بھی سچا مانے، فرشتوں کو بھی مانے، رسولوں کو بھی مانے، آخرت پر ایمان بھی رکھے، یہ دعویٰ ہو اس کا، اور یہ صرف دل سے مانتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، برحق ہے، سچ ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ایمان مومن نہیں بنتا، ایمان اس کا نام ہے ہی نہیں۔ جس طرح اس کا نام ایمان نہیں ہے نا، ایسے ہی
میرے محترم بھائیوں، زبان سے میں مسلمان کہہ لوں، مومن کہہ لوں، اہل حدیث اپنا نام رکھ لوں، اہل سنت نام رکھ لوں، غلام مصطفیٰ صدواؤں، محب مصطفیٰ عاشق رسول کہلواؤں، اپنے آپ کو کلمہ زبان سے پڑھوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایمان نہیں ہے، نہیں ہے ایمان۔ نہ اکیلی تصدیق کا نام ایمان ہے اور نہ اکیلے زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہ ہی ان دونوں چیزوں کو جمع کر لینے کا نام ایمان ہے۔ میں دل سے تصدیق بھی کروں، زبان سے اقرار بھی کروں، دل سے اسلام کو سچا مانوں، اللہ رسول کو سچا مانوں، دین کو کتاب اللہ کو سچا مانوں، زبان سے کلمہ پڑھوں، نام کا مومن مسلمان کہلاؤں، اہل حدیث اہل سنت کے دعوے کروں، عاشق رسول غلامی مصطفیٰ کے نعرے لگاؤں، دونوں چیزیں میرے اندر ہوں، تابع کے رب کی قسم ہے ایمان نہیں ہے، نہیں ہے ایمان۔ نہ اکیلی تصدیق کا نام ایمان، نہ اکیلے اقرار کا نام ایمان، اور نہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام ایمان۔ تو پھر ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ تعریف میں نہیں کر رہا، میری تعریف نہیں ہے، یہ آسمانوں والا رب قرآن مجید میں ایمان کی تعریف اپنی رب العالمین خود اپنی پاک کلام کے ساتھ ایمان کی تعریف کر رہا ہے کہ ایمان کہتے ہیں کس کو ہیں، اور دنیا کے 2.25 ارب 5 درجن مسلمان حکومتیں انہوں نے ایمان کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ ذلتوں سے کیسے نکلیں گے؟ کب دشمن اسلام کے مسلمانوں کے ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھنا کب چھوڑیں گے؟ پیدا کرنے والے کی قسم تب ہوگا جب ہم کیا بنیں گے؟ مومن۔ جب مومن بنیں گے۔ امن کب ملے گا؟ خوشحالی کب ملے گی؟ آزادی کب ملے گی؟ ساری دنیا کی حکومت کب ملے گی؟ جب ہم کیا بنیں گے؟ مومن، ایمان والے۔ آج 2.25 ارب ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، ان کو ایمان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن ایمان کس کو کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ او کائنات کے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، مسلمان کہلانے والوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی، ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن ایمان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اللہ کے نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان لایا، وآت المال علی حبہ، اور مال کی محبت کے باوجود اللہ کا دیا ہوا مال اس نے دیا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل،
اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والے مستحقین کو، وفی الرقاب اور اس نے اپنے مال کو گردنوں کو آزاد کروانے میں، گردنوں کے چھڑانے میں دیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور اس نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اپنے وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرنے والے جب وہ کسی بھی شخص کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تنگیوں میں، تکلیفوں میں صبر کرنے والے، وَحِينَ الْبَأْسِ اور لڑائی کے میدانوں میں ڈٹ جانے والے، ثابت قدم رہنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں سچے ایمان والے، سچے ایمان والے، یہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، جن کے اندر یہ ساری خصوصیات، یہ ساری صفات آسمانوں والے رب نے بیان کی ہیں۔ دوسرا پارہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آپ کہیں گے اس میں تو ایمان کی بات نہیں ہے، یہ تو برکہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ بھئی صحیح بخاری اٹھا لو، صحیح بخاری کی کتاب الایمان نکال لو، اور صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں سے باب امور الایمان یہ باب نکال لو۔ امام بخاری صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں باب امور الایمان کے اندر باب امور الایمان قائم کر کے سب سے پہلے یہ والی آیت درج کر رہے ہیں صحیح بخاری میں۔ حضرت ابو ذر غفاری، صحیح حدیث سے صحیح سند سے سنا رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کے بارے میں، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سائل ہیں، جواب دینے والے ہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، کسے ایمان کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر نے یہ آیت پڑھ دی جو ابھی بات ترجمہ آپ نے سنی ہے، لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، یہ ساری صفات خصوصیات جو کلمہ پڑھنے والا اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہیں ایمان والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ہیں ایمان والے، یہ سچے ہیں مومن۔ اب تھوڑا سا غور کریں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے، ایمان کس کا نام ہے؟ جس کے پاس مال ہے، وہ قریبی رشتہ دار جو تنگ دست ہیں، مستحق ہیں، واقعتاً ہڈ حرام نہیں ہے، کم چور نہیں ہے، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی حلال آمدن سے ان کے جائز اور حلال اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو ان پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ والیتاما والمساکین، جو یتیموں پر خرچ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یتیموں پر خرچ کرنے والے؟ کتنے یتیم ہیں؟ کن کو فکر ہے یتیموں کا معاشرے میں؟ حکومتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو؟ کدھر ہے؟ والمساکین، اللہ کا دیا ہوا مال مسکینوں پر خرچ کرنے والے۔ کیا مسکین مسلمان معاشرے سے یتیم اور مسکین ختم ہو گئے؟ ایمان کی یہ اعمال ہیں، اللہ ان کو ایمان کہہ رہا ہے۔ گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں کون خرچ کر رہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھنے والے کتنے؟ 2.25 ارب لوگوں میں کتنے نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے؟ با جماعت
5 नमाजों का दिन रात में पूरी जिंदगी एहतमाम करने वाले लोग कलिमा पढ़ने वालों में कितने? अल्लाह का मुकर्रर करदा हक जो रब ने खुद मुकर्रर कर दिया बंदे के माल में से, वो हक रब की रजा की खातिर नबी के तरीके पर अदा करने वाले कितने? कलिमा तो पढ़ा है, अल्लाह से भी मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत है, अहले हदीस भी है, अहले सुन्नत भी है, आशिक रसूल भी है, गुलाम मुस्तफ़ा भी है, सदके वारी कुर्बान भी जाता है, नारे भी लगाता है। लेकिन ये जो आमाल ईमान वाले हैं, ये किसके अंदर है? कितने लोगों के अंदर हैं? किन्होंने ये इन आमाल को? वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो वादा करते हैं, जो बात करते हैं, उस आहद को, मुआहदे को, बातों को पूरा करने वाले को कितने लोग हैं हमारे मुआशरे में? कितने नमाजें पढ़ने वाले, कितने हज करने वाले, कितनी ज़कातें देने वाले, कितनी मस्जिदें मदरसे बनाने वाले जो इन उमूरे ईमान को अपनाए हुए हैं, हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं? अल्लाह कहता है जिनके अंदर ये वाले अमाल है ना, वो हैं सच्चे, उलाइका हुमुस सादिकून। ये सच्चे हैं और ये हैं तकवा इख्तियार करने वाले, सही मानों में मोमिन। वस्साबिरीना फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास, 2.25 अरब हैं, 2.25 अरब, 60 के लगभग हुकूमतें हैं। हीनल बास, लड़ाई के वक्त डटने वाले कितने हैं इनमें? कितने लोग हैं? ईमान किस चीज का नाम है? इन कुंतुम मोमिनीन, सारी दुनिया में मुसलमान, सारी जिंदगी हर बंदा वो 2-4 इस्लाम के आमाल जो उसे पसंद हैं, जो उसको आसान लगते हैं, जो उसकी मर्जी के मुताबिक अपना हैं, उनको अपना ले, बाकियों को वो अनदेखा कर दे। मेरे भाइयों, ईमान अल्लाह की कसम नहीं आता है, ईमान नहीं आता। ईमान नहीं आएगा, इज्जत नहीं मिलेगी, अमन नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, परेशानियां, ये मुसीबतें खत्म नहीं होंगी, इन हालात से निकलना मुमकिन नहीं होगा। क्या है ईमान? दूसरी आयत सुने, इन्नमल मोमिनूना, इन्नमा कलिमा हसर है, इन्नमा कलिमा हसर है, इन्नमल मोमिनूना, सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले और कायनात के लोगों। कौन है? इन्नमल मोमिनून अल्लदीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, फिर किसी शक शुबे का शिकार नहीं हुए, ना कुरान में शक, ना अल्लाह के नबी के फरमान में शक। हमें तो 2.25 अरब मुसलमानों को, 60 मुसलमान हुकूमतों को अल्लाह की कसम कुरान में भी शक है, नबी के फरमान में भी शक है। हमें तो यकीन आया ही नहीं कभी आज तक। अगर हमें यकीन होता कुरान पर, नबी के फरमान पर, शक ना होता, तो ये वाली कैफियत ना होती हमारी पूरी दुनिया में मुसलमानों की। हम यहूदियों ईसाइयों के नक्शे कदम पर उनके बातिल गंदे आमाल और खसाइल को अपनाकर इस्लाम को पसे पुष्ट डालकर अल्लाह की जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले ना होते कभी। यहूदी ईसाई, पूरा यूरोप आप चले जाएं, मैंने इशारा पहले भी किया है, उनका भी तज्जिया कर ले, मुसलमान मुल्कों के अमन का भी तज्जिया कर ले। अमन आपको कहां ज्यादा मिलेगा? इंसानियत कहां मिलेगी आपको? हमदर्दी कहां मिलेगी? सच कहां मिलेगा? दयानतदारी कहां मिलेगी? जो काम अल्लाह के नबी की सीरत थे, नबी का अखलाक था, नबी का किरदार था, जो मुसलमानों का ईमान था, ईमान का जुज़ और ईमान का हिस्सा था,
وہ کافروں نے اپنا لیے، اور جو کافروں کا گند تھا، غلاظت تھی، نجاست تھی، خباثت تھی، اللہ کی قسم شر ہی شر تھا، وہ مسلمانوں نے اپنا لیا۔ شر ہم نے اپنا لی، کافروں سے لے لی، ہر گند لے لیا ان کا۔ جس کو اسلام نے گند کہا، نبی نے گند کہا، وہ مسلمانوں نے لے لیا، اور جو نبی کا اخلاق تھا، جو نبی کا کردار تھا، وہ ہم سے چھین کر کافروں نے لے لیا۔ میں نے سنا ہے لوگوں سے، میں نہیں گیا یورپ میں، وہاں جھوٹ بولنا ہر بندہ عیب سمجھتا ہے۔ یہاں مسلمانوں میں ماشاءاللہ جھوٹ بولنا ہر بندہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور اس کا نام ذہانت ہے، اور اس کا نام سیاست ہے۔ جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا کذاب، جتنا بڑا مفتری ہے، اتنا بڑا سمجھدار، اتنا بڑا سیاستدان، اور اتنا بڑا کامیاب اس کو سمجھا جاتا ہے مسلمان معاشرے میں۔ دیکھ لو ان کے پیچھے، ایسے لوگوں کے، جھوٹوں کے، کذابوں کے پیچھے چلنے والے کتنے، ان کو سر پہ بٹھانے والے کتنے۔ جو اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کی تقلید کرنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان کے طور طریقوں کو اپنانے سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے جس جس کام میں اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کام کے اندر شر تھی، اس کے اندر فساد تھا، اس کے اندر خرابی تھی، اس کے اندر برائی تھی، اس کے اندر نقصان تھا، اس لیے اللہ نے بھی روکا، اللہ کے نبی نے بھی روکا۔ کافروں نے چھوڑ دیے وہ سارے کام، ہم نے مسلمان ہو کر وہ سارے کام اپنے سینے سے لگا لیے۔ اللہ نے کہا مال دینا ہے غریبوں مسکینوں کو، ہیں یتیموں کو، مسافروں کو، گردنوں کو چھڑانے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے کرپشن کرنی ہے، کرپشن لوٹنا ہے غریبوں کا مال، رشوت لے کر اس کا خون چوسنا ہے، اس کی کھال ادھیڑنی ہے۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، ہر کام میں 2 نمبری کرنی۔ معاہدہ لکھ لیا، معاہدے کے اندر ہر شرط طے ہو گئی، جب طے ہو گیا، معاہدہ لکھا گیا، پیسے بھی لے لیے، اب اس نے کام کروانا ہے، 2 نمبر چیزیں اس میں شامل کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے۔ لوگوں کو حق ان کا جو رب نے طے کیا ہے وہ دینے کی بجائے اللہ کی قسم جو ان کا حق ہے وہ چھیننا، آج ہمارے معاشرے میں یہ انسانیت بن چکا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اسلام، سب سے بڑی طاقت، حالت کیا ہے؟ دنیا میں ایک پائی کی قدر و قیمت اور حیثیت 2.25 ارب مسلمانوں کی، 60 اللہ کی قسم حکومتوں کی ایک ٹیڑی پیسے کی حیثیت نہیں ہے ان کی بات کی اور ان کی کسی چیز کی۔ اسلام ان کے پاس ہے۔ اسلام کون سا ہے؟ اسلام بھی کون سا ہے؟ وہ اسلام نہیں ہے جو رب نے اتارا ہے، وہ اسلام نہیں ہے اللہ کی قسم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، جو پیارے پیغمبر نے دیا ہے۔ وہ اسلام ہے جو شیطان نے تیار کیا ہے، آج مسلمانوں کے پاس وہ شیطان کا تیار کردہ اسلام ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، بات سخت ہے لیکن میں دلیل دیتا ہوں، اس کوئی میرے منہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا، وعدہ رب کا غلط ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی۔ اللہ نے کہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے۔ کس چیز کا؟ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کسی کچی پکی روٹی میں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا رب کا سچا وعدہ
کن سے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے. لا یستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ ضرور بھی ضرور ان کو ساری زمین کی حکومت اور خلافت عطا کرے گا. وعدہ ہے اللہ کا. کن کو عطا کرے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سے رہنمائی لینے والوں کو، مومنوں کو، ایمان کے دعوے داروں کو، مومن کہلانے والوں کو. آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بھی ضرور اللہ ان کو زمین میں خلافت بخشے گا. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اللہ جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو ساری دنیا میں غالب کر دے گا، ساری دنیا میں اس کا سکہ جما دے گا، ساری دنیا میں وہ اسلام چھا جائے گا، پھیل جائے گا. وعدہ ہے اللہ کا. ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ان کے معاشی خوف، سیاسی خوف، ان کے جو ہے نا وہ جتنے بھی خوف ہیں دنیا میں، سب کو اللہ امنوں میں بدل دے گا. یہ وعدہ ہے رب کا، ایمان والوں سے وعدہ ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ میری اکیلے کی عبادت کریں، میری عبادت میں میری مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ بنائیں، میرے سوا کسی کو داتا نہ سمجھیں، کسی کو دستگیر نہ سمجھیں، کسی کو بندہ پرور نہ سمجھیں، کسی کو غریب نواز نہ سمجھیں، کسی کو بگڑیاں بنانے والا نہ سمجھیں، کسی کو ڈوبی ہوئی تارنے والا میرے سوا نہ سمجھیں، میرے سوا کسی کے لیے قیام مت کریں، رکوع مت کریں، سجدہ کسی کے لیے میرے سوا مت کریں، کسی کے سامنے مت جھکیں، کسی کے لیے نیاز نظر چڑھاوا اللہ کے سوا مت پیش کریں. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. جب اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہی ہم نے چھوڑ کر غیروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا تو میرے بھائیو امن ملے گا، آزادی ملے گی، خوشحالی ملے گی، کامیابی ملے گی، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، مسائل سدھر جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں، جب تک شرک کی دلدل میں، شرک کی غلاظت اور نجاست میں قوم لتھڑی رہے گی، اللہ کی اکیلے کی عبادت کی راہ پر نہیں چلے گی، حالات بدلنا ممکن نہیں، دنیا میں نہیں ممکن. اللہ کی مدد اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں پر نہیں آتی. اللہ کی مدد اللہ کے دین سے بے وفائی کرنے والوں پر نہیں آتی اللہ کی مدد. ویسے اس کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، وعدے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا، میرے بھائیوں، ہمارا اپنا خراب ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ کی قسم ایمان کو نہیں پڑھا قرآن سے، ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی قرآن سے، ایمان کو اللہ کے نبی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے. ہمارے مسائل کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری بے چینیوں کا اللہ کی قسم سب سے بڑا سبب ایمان سے دوری، ایمان سے بے وفائی، ایمان کو چھوڑ دینا، ایمان کی طرف توجہ نہ ہونا، ایمان کو نہ سمجھنا، نہ سیکھنا، نہ ایمان کو اپنانا، یہ سب سے اصل بنیادی اور بڑا سبب قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری بات نہیں ہے، میں نے اپنے پاس سے یہ نہیں بنایا. 82 نمبر آیت ہے سورہ الانعام کی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم. امن کن کو ملتا ہے؟
आजादियां किन को मिलती हैं, खुशहालियां किन को मिलती हैं? शैतान के बनाए हुए ईमान और दीन को अपनाने वालों को किन को मिलती है? अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, उनको मिलती हैं जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत होने नहीं दिया, शिरक नहीं किया उन्होंने ईमान लाकर। शिरक के अड्डे कायम नहीं किए, शिरक के अड्डों को आबाद नहीं किया, शिरक के अमाल जारी नहीं किए मुसलमानों में। अमन उनको मिलता है, अमन उनका हक है, हिदायत भी उन्हें मिलती है, हिदायत भी उनका हक है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, अमन इनका है। वादा भी इनके साथ है जिन्होंने, जो ईमान वाले हैं, नेक अमल किए, उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत नहीं किया। क्या है ईमान? इन्नमल मोमिनूना, आखिरी आयत है, इन्नमल मोमिनूना, सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले कौन हैं? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके दिल बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, वो अपनी कजियों को अल्लाह की कसम छोड़ने के लिए एक सेकंड से पहले तैयार हो जाते हैं। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युतून ज़काता, जो नमाजें कायम करने लग जाते हैं, ज़कात अदा करने लग जाते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, अल्लाह कहते हैं सच्चे ईमान वाले ये वाले हैं अगर आपने देखने हो दुनिया में। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी सबसे बड़ी, सबसे पहली अव्वलीन जिम्मेदारी, अल्लाह की कसम अगर हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, अपने मुल्क को मुस्तहकम मुल्क देखना चाहते हैं, इस मुल्क की दिफा का हक अदा करना चाहते हैं, तो पैदा करने वाले की कसम है सबसे पहली चीज, सबसे बुनियादी ईंट जहां से मैं और आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो है अपने ईमान। अपने ईमान को बेहतर करें, हर बंदा अपने ईमान को बेहतर करे। मसाजिद के आइमा, खुतबा अपने पीछे आने वाले नमाजियों को ईमान पढ़ाएं, ईमान सिखाएं, ईमान क्या है। स्कूलों के टीचर्स, असातिज़ा किराम, प्रोफेसर, लेक्चरर, वो मुसलमान बच्चों को क्या सिखाएं? ईमान सिखाएं। तमाम महकमों के ऑफिसर वो अपने मतहत लोगों को ईमान सिखाएं। फैक्ट्रियों, कारखानों वाले अपने मुलाजिमीन को क्या सिखाएं? ईमान सिखाएं। ईमान क्या होता है? आप कहेंगे अकेला इमरान खान वो मुल्क को खुशहाल बना देगा, पैदा करने वाले की कसम है मुमकिन नहीं, नहीं मुमकिन, नहीं मुमकिन। हर बंदे को, हर कलिमा पढ़ने वाले को, हर पाकिस्तानी को, हर एक को अपनी जगह पर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा अगर आप इस मुल्क के साथ मुखलिस हो। यह है आसमानों वाले रब का कुरान मजीद में पैगाम। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।